سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وقال تعالى في مقام آخر: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. مختصر حمد و ثنا کے بعد میرے محترم بزرگوں اور بھائیوں، میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید سورۃ الاحزاب چند آیات تلاوت کی۔ اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں فرمایا: یا ایھا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، انا ارسلناک شاہدا، فرمایا ہم نے آپ کو امت کے اوپر گواہ بنا کر بھیجا ہے، ومبشرا ونذیرا، دین پر چلنے والوں کو خوشخبریاں دینے والا اور دین کی نافرمانی کرنے والوں کو ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے، وداعیا الی اللہ بإذنہ، اور اللہ کے حکم کے ساتھ اللہ کی طرف بلانے والا بنا کر بھیجا ہے۔ داعی الی اللہ، اللہ کے نبی اللہ کی طرف بلاتے ہیں، ہمیں دنیا کی طرف نہیں بلاتے۔ وسراجا منیرا، اور روشن چراغ بنا کے بھیجا ہے۔ سراج کہتے ہیں سورج کو، سورج سے زیادہ روشن اس دنیا میں کوئی بھی چراغ نہیں۔ اللہ نے جتنی زیادہ روشنی والی چیزیں بنائی ہیں، کائنات کے اندر سب سے زیادہ روشن چیز کیا ہے؟ سورج ہے نا، بہت بڑی اللہ کی مخلوق ہے، دنیا سے بھی بڑا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی طرف بلانے والا ہے، اور اسی اللہ کی طرف بلانے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکالیف دی گئی، پریشان کیا گیا۔ قرآن کہتا ہے: أَتَقْتُلُونَ رَجُلًا أَن يَقُولَ رَبِّيَ اللَّهُ، موسیٰ علیہ السلام دعوت دیتے تھے تو ان کی قوم ان کی قتل کے درپے ہو گئے، ان کو مار دیا۔ انہوں نے کہا: أَتَقْتُلُونَ رَجُلًا أَن يَقُولَ رَبِّيَ اللَّهُ، تم ایک بندے کو اس وجہ سے قتل کرتے ہو کہ وہ یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے۔ جرم اس کے لیے، اس نے کوئی تمہاری جائیداد پر قبضہ نہیں کیا، تمہارے مال ہڑپ نہیں کیے، تم سے دنیا نہیں مانگی، تمہارے زیادتی نہیں کی، وہ صرف یہ کہتا کہ میرا رب اللہ ہے۔ اور میرے محترم بزرگوں بھائیوں، جس نے بھی یہ دعوت دی ہے اس کو تکلیفیں پہنچی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عظیم ہستی، سب سے اعلیٰ نبیوں کے سردار، نبیوں کی امام، کتنا بلند اللہ نے رتبہ دیا ہے پتہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کو تمام انبیاء کا امام بنایا،
دنیا سے ایک مرتبہ چلا جائے وہ واپس نہیں آتا، یہ قرآن کا اصول ہے۔ فرمایا وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ، جو شخص جس کی روح نکل جائے نا وہ قیامت تک اس کے دنیا کے درمیان پردہ لگا ہے۔ یہاں تک لوگ جو بعض جاہل لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ فلاں دن فلاں آتا ہے، لیکن قرآن کہتا ہے نہیں، جو چلا جاتا ہے وہ کبھی نہیں آتا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اس قانون کو بدلا ہے، کس کے لیے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 1,24,000 میں جتنے انبیاء ہیں فوت ہو گئے اور اللہ کے پاس چلے گئے، لیکن بیت المقدس کے اندر میرے رب نے ان کو دوبارہ بھیجا اور صرف 2 رکعت امامت کے لیے کہ نبی کے پیچھے کھڑے ہوں گے اور نبی امامت کروائے گا، اور پوری انسانیت کو اللہ نے یہ درس دیا کہ جب نبی موجود ہو تو نبی کی موجودگی میں کسی کی امامت نہیں چلتی۔ موسیٰ علیہ السلام، ابراہیم، آدم جیسے تمام انبیاء، یہ حدیث سے ثابت ہے کہ تمام انبیاء نے نبی کے پیچھے نماز پڑھی، اس لیے بھی کیا اس تمام انبیاء فوت ہو چکے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج کا واقعہ پیش آیا، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام دنیا میں کوئی نبی نہیں، آپ سے پہلے تمام نبی فوت ہو گئے، لیکن اللہ نے نبی کو جمع کر میرے نبی کے پیچھے مقتدی بنایا اور بتلایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں کسی اور کی امامت، کسی اور کی فقاہت، کسی اور کی جو ہے امامت خطابت نہیں چلتی، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا ہے کہ آپ اس تلاوت کی ہے سورۃ الاحزاب کی۔ اللہ فرماتا ہے وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا، ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی طرف بلانے والا بنا کے بھیجا اور سراج بنا کے بھیجا، سراج سورج کو کہتے ہیں۔ اچھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم والے نے سراج کو کہا، چاند کو تو کہہ سکتے ہیں، صحابہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چاند سے تشبیہ دیا کرتے تھے، صحابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے تھے، اور آج بھی جو لوگ کسی کو خوبصورت کہنا چاہیں تو چاند سے تشبیہ دیتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حسان بن ثابت اور دیگر صحابہ شعر پڑھا کرتے فرمایا کرتے تھے یا صاحب الجلال و یا صاحب القمر من وجهك المنیر قد نور القمر، یا صاحب الجلال و یا صاحب البشر من وجهك المنیر قد نور القمر، اے جمال والے اور اے خوبصورتی والے، تیرے چہرے کی روشنی سے چاند کو روشنی ملی۔ شعر یہ مطلب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کہا کرتے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا واقعی حدیث میں آتا ہے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوتے تھے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ جو بھی رات کی چاند کی طرح روشن ہو جائے گا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک حدیث میں آتا ہے کہ حضرت جابر رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں ایک دفعہ میں رات کا وقت تھا اور چوتھی کی رات تھی، چاند اپنے جبر کا تھا، تو میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب نبی آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو دیکھا تو پھر چاند کی طرف میں نظر بڑھائی اور پھر موازنہ کرنے لگا ویسے ہی ذہن میں کہ ایک چاند روشن اور ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہیں، ان کا چہرہ مبارک غور کرتا گیا تو میرے نتیجے پر پہنچا کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک چاند سے بھی زیادہ روشن ہے، اور اس چاند کو اگر روشنی ملی تو نبی کی روشنی سے ملی۔ یہ صحابہ میں کہا ہے، لیکن اللہ نے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سورج کو رتبہ دیا، کیوں دیا ہے؟ فرمایا وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا، روشن چراغ اور اللہ کی طرف دعوت دینے والا بنا کر بھیجا ہے کس کو؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو سورج روشنی دینے کی وجہ ہے، سورج ایک ایسا عظیم اللہ تعالیٰ کا مخلوق ہے، ایسا اللہ نے سورج کو روشنی دی ہے کہ جب سورج آتا ہے تو دنیا کی مصنوعی روشنیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ جب سورج طلوع ہوتا ہے، جب وقوف ہوتا ہے وہ شخص جو سورج کے ساتھ مقابلہ کرنے کے لیے اپنے چراغ جلا کر اس کے سامنے رکھے، تو اس شخص کو کوئی اگر من نہیں کہے گا، کیونکہ سورج کی موجودگی میں چراغ کا کوئی کام نہیں ہوتا، سورج کی موجودگی میں ہماری بنائی ہوئی بتیاں کسی کام نہیں آتی، کیونکہ سورج اتنا بڑا عظیم اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے۔ ایک تو یہ صرف ہے، تو ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی صرف ہے کہ جب نبی موجود ہوتا ہے، اماموں کا امام موجود ہو، تو پھر کسی فقیہ، محدث، خطیب، امام کی جو ہے ضرورت نہیں رہتی، اور نہ وہ نبی کے پیغام ہو سکتا ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے میرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو روشن چراغ کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوری انسانیت کے لیے روشن چراغ۔ دوسرا
سورج جب طلوع ہوتا ہے تو پوری دنیا کا ہے کہ سورج، پوری دنیا میں سورج تو ہے کہ نا، ہر ملک کا ہے کہ سورج ہے. ایسے تو نہیں ہے کہ ہمارا سورج الگ ہے اور فلانے ملک کا الگ ہے. 7 سمندر پار جو ملک ہیں ان کا کوئی اور سورج ہے، ہمارا اور سورج نہیں. سورج ایک ہی ہے، روشنی بھی وہی دیتا ہے، اور جب سے اللہ نے کائنات کو بنایا ہے وہ روشنی دے رہا ہے اور رہتی دنیا تک اس کی روشنی رہے گی. اسی طرح جو نبیوں کا امام ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ پوری کائنات کے لیے ایک ہی ہے اور وہی ہے ساری کائنات کے لیے. ہمارا اور نبی کسی اور کا دوسرا نبی یہ نہیں ہو سکتا. قرآن کہتا ہے یا ایھا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے تمہیں پوری انسانیت کے لیے جمیعا، ساری کی ساری انسانیت کے لیے، اللہ فرماتا ہے ہم نے جو نبی بنا کر بھیجا ہے کائنات. وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے تجھے پوری انسانیت کے لیے بشیر، خوشخبری دینے والا اور نذیر بنا کر بھیجا ہے. جب تو ہے تو تو پوری انسانیت کے لیے کافی ہے. کوئی معاشرہ، کوئی گروہ، کوئی ملک یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہمیں کسی اور نبی کی ضرورت ہے، کیونکہ تیری نبوت کی موجودگی میں کسی کی نبوت نہیں، کسی نبی کی نبوت نہیں چلتی، اماموں کی امامت کیا چلتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شمار دفعہ حدیث بیان کی ہے کہ ایک دفعہ تورات کا ایک ورقہ ان کے ہاتھ میں ہے. تورات ہم سے قرآن مجید سے پہلی کتاب، موسیٰ علیہ السلام کی کتاب، ایک ورقہ ان کے ہاتھ میں تھا. بکر صدیق رضی اللہ عنہ موجود تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی موجود تھے. تو حضرت عمر فاروق وہ ورقہ پڑھ رہے تھے، ویسے پڑھ رہے تھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر یہ بات گران گزری. بکر صدیق اس بات کو محسوس کر رہے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے سے کہ نبی علیہ السلام کو یہ اچھا نہیں لگ رہا کہ عمر تورات پڑھ رہے. تو نبی علیہ السلام کے صحابی بکر صدیق نے فرمایا اے عمر، کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو نہیں دیکھتا کہ نبی علیہ السلام اس سے ہو رہے ہیں؟ تو عمر فاروق نے جب اوپر دیکھا کہا اللہ کے رسول رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا، میں محمد رسول، میں اللہ کو رب مانتا ہوں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو اللہ کا رسول مانتا ہوں اور آپ کے لائے دین کو، اسلام کو اپنا دین مانتا ہوں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اے عمر، اگر تو تورات کی بجائے تورات والا صاحب موسیٰ وہ بھی دنیا میں آ جائے، صاحب تورات بھی اگر دنیا میں آ جائے، موسیٰ علیہ السلام کی تو تورات کو ورقہ پڑھ رہا ہے، لمن وسعهم الا اتباعی، تو ان کو بھی نجات کے لیے ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنا ضروری ہے. دیکھیے کس نے کہا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے. اگر موسیٰ علیہ السلام بھی آ جائے دنیا میں، یہ تو ان کی کتاب پڑھ رہا ہے، اگر کتاب والا خود آ جائے، نبی ہے، کلیم اللہ ہے، اللہ نے کلام کیا ہے، عظیم نبی ہے، لیکن اگر موسیٰ علیہ السلام کی آئے دنیا میں میری نبوت کی موجودگی میں، تو جب تک وہ میری اتباع نہیں کریں گے وہ کامیاب نہیں ہو سکتے. لمن وسعهم الا اتباعی، ان کو میری اتباع کے علاوہ کوئی چیز کامیاب نہیں کر سکتی. میرے محمد یہ حدیث کا مقصد یہ ہے کہ اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سراج منیر بنا کر بھیجا ہے. اور اسی طرح قرآن کیا فرماتا ہے وَإِذَا قَضَى اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب اللہ تعالیٰ نے تمام نبیوں کو جمع کیا، نبیوں کی روحوں کو جمع کیا عالم ارواح میں، اور فرمایا لما آتیتکم من کتاب و حکمہ، جو میں نے تم کو کتاب اور حکمت دینی نا، ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم لتؤمنن به ولتنصرنہ، میں تم کو آدم کو نبوت دوں گا، نوح کو نبوت دوں گا، اور اسی طرح موسیٰ کو نبی بناؤں گا، عظیم عظیم رتبے دوں گا، ابراہیم کو خلیل اللہ بناؤں گا، نبوت دوں گا، اور عیسیٰ کو نبوت دوں گا، 1,24,000 انبیاء کو نبوت دوں گا، کتابیں دوں گا، صحیفے دوں گا. لیکن ایک وعدہ تم سے لیتا ہوں. کون لے رہا ہے؟ اللہ لے رہا ہے. کس سے؟ تمام انبیاء کی روح سے. کیا؟ ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم، پھر تمہارے پاس ایک نبی آئے گا، تمہاری شریعت کی موجودگی میں ایک نبی آئے گا، آخری نبی ہوگا. لتؤمنن به ولتنصرنہ، تو میں تم سے ایک بات لینا چاہتا ہوں، جب وہ آ جائے تو تمہاری نبوت، تمہاری کتابیں، تمہاری شریعت منسوخ ہو جائے گی اور تم بھی اس پر ایمان لاؤ گے نہیں. قال اقررتم واخذتم على ذلكم مصری، اللہ فرماتا ہے کیا تم ایسا وعدہ کرتے ہو؟ ہم
انبیاء کی جماعت سے لگا سمجھنا قالوا اقررنا کہا ہاں ہم اس بات کو مانتے ہیں. انبیاء نے اس بات کو تسلیم کیا کہ جب ہماری شریعت ہماری کتاب ہماری نبوت کی موجودگی میں اللہ کے نبی کی نبوت آ جائے گی تو ہم اللہ کے نبی کی نبوت پر ایمان لائیں گے, ہم نبی پر ایمان لے آئیں گے, ہماری شریعت اور ہماری کتابیں منسوخ ہو جائیں گی. کتنا عظیم وہ نبی ہے کہ جس کی موجودگی میں انبیاء کی نبوت بھی ختم ہو, جس کو ایک ایسی کتاب ملے جو قرآن ہو تو اس قرآن کے بعد تمام کتابیں منسوخ ہو جاتی ہیں. وہ پہلی کتابیں اب اتنا ایمان لانا ضروری ہے کہ وہ اللہ کی کتابیں تھیں, لیکن ان کے مطابق عمل کرنا وہ شریعت کو ماننا اس میں کامیابی نہیں. آج اگر کوئی عیسیٰ علیہ السلام کو اپنا نبی مان لے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے ختم ہو جائے اور کہے کہ میرا نبی عیسیٰ ہے, تو وہ نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا کوئی بھی ایسا یہود اور عیسائی نہیں ہے کہ جو قیامت کے وقت یا مرنے سے پہلے میرے مجھ پر ایمان نہ لائے, میری نبوت کا اقرار نہ کرے. اگر کوئی ایسا عیسائی یا یہودی جو میری نبوت کا اقرار کرنے سے پہلے مر گیا تو اس کے لیے جنت حرام ہو جاتی ہے, وہ جنت میں اور کامیاب نہیں ہو سکتا. اپنے نبی پر ایمان لایا ہو بے شک یہودی ہے, اپنی شریعت پر قائم ہے, عیسائی ہے, عیسیٰ کو اپنا نبی مانتا ہے, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نبی مانتا ہے, لیکن یہ نہیں کہتے کہ وہ میرے نبی ہے, لیکن وہ کہتا ہے کہ وہ نبی ہے لیکن میرے تو اپنا نبی عیسیٰ کو مانتا ہوں. اگر اس حالت میں کوئی یہودی عیسائی مر جائے, بخاری مسلم کے حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ کامیاب نہیں ہو سکتا. ہر کسی کو جنت میں جانے کے لیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر ایمان لانا ضروری ہے. میرے محترم بزرگ بھائی, یہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. تو اس لیے اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا سراجا منیرا, روشن چراغ سورج, اور جب سورج نکل آئے تو پھر ہماری مصنوعی روشنی کی ضرورت نہیں رہتی. جب نبی موجود ہو تو پھر ہمیں کسی دوسرے کی امامت کی بھی ضرورت نہیں ہے, کسی دوسرے کی فقاہت کی خطابت کی بھی ضرورت نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جتنے بھی ہیں وہ نبی کے مقابلے میں نہیں ہو سکتے. وہ نبی کے تابعدار ہو سکتے ہیں, وہ نبی کی دین کی خدمت کرنے والے ہو سکتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبی کا زمانہ سب سے بہترین ہمارا خیر القرون الذین یلونہم, سب سے بہترین زمانہ میرا ہے, پھر وہ جو ان کے بعد, پھر وہ جو ان کے بعد. سب سے بہترین زمانہ نبی کا ہے, نبی صحابہ کا, پھر وہ جو ان کے تابعین جنہوں نے صحابہ سے ملاقات کی, نبی کو نہیں دیکھا لیکن صحابہ سے ملے, پھر وہ کہ جو تابعین سے ملے جن کو کہتے ہیں تبع تابعین. یہ بہترین زمانے ہیں. تو ان بہترین زمانوں کے اندر لوگوں نے نبی کی دین کی خدمت کی. ائمہ کرام سب نے دین کا کام لیا, ہر کسی نے اپنی اپنی استطاعت کے مطابق دین کی خدمت کی اور ہم تک دین پہنچایا. ان کا احترام ہمارے اوپر لازم. لیکن اگر ہم ان کی قول کو نبی کے برابر لائیں, نبی کی حدیث کے برابر لائیں, میرے مطلب تو بڑی ایمان نہیں ہے, یہ اپنے آپ کو جنت سے محروم کرنے کا طریقہ ہے. اس لیے میرے محترم بھائی, یہ صحابہ کی طرح ایمان لائیے. صحابہ نبی کی زبان سے نکل الفاظ پر ایمان رکھتے تھے, اور دیکھا ہو نہ دیکھا ہو, اس لیے اللہ فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. یہ قرآن مجید ایسی کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے, یہ کس کے لیے ہدایت ہے؟ متقین کے لیے ہدایت ہے. اور وہ متقین الذین یؤمنون بالغیب, وہ لوگ جو بن دیکھے اللہ پر ایمان لاتے ہیں. ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا, دیکھیے ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نہیں کیا, لیکن ہم نبی پر ایمان لاتے ہیں کہ نبی وہ سچے تھے, وہ خوبصورت تھے, وہ خوبصورت تھے, اور وہ ان کی زبان سے کبھی جھوٹ نہیں نکلا, وہ تمام انبیاء کے سردار تھے. ہمارا ایمان ہے, اس کو کہتے ہیں یؤمنون بالغیب. اللہ کو ہم نے نہیں دیکھا, لیکن ہمارا ایمان ہے کہ اللہ اپنے عرش پر مستوی ہے, جس طرح اس کی شان کو لائق ہے, وہی ہمیں رزق دیتا ہے, وہی ہمیں پیدا کرنے والا, ہمیں غم دینے والا, ہمیں خوشی دینے والا, اولاد دینے والا, اولاد چھیننے والا, زندگی اور موت دینے والا, بیماریاں دینے والا, شفا دینے والا کون ہے؟ اللہ ہے. یہ ایمان جب ہم لاتے ہیں تو کہتے ہیں یہ متقین ہے. الذین یؤمنون بالغیب, وہ لوگ جو غیب پر ایمان لاتے ہیں. اس کا ایک معنی یہ ہے کہ دیکھ کے ایمان لاتے ہیں. دوسرا معنی اس کا یہ ہے کہ ہم غیب پر ایمان لاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ عالم الغیب ہے. قیامت کو ہم نے نہیں دیکھا, لیکن ہمارا ایمان ہونا چاہیے کہ قیامت آئے گی, قیامت کے بعد جو واقعات ہوں گے, جنت اور جہنم کو ہم نے نہیں دیکھا, لیکن نبی کی زبان کی نبوت سے ہم سن کر یہ ایمان رکھتے ہیں کہ جنت بھی ہے, جہنم بھی ہے. جنت اچھے لوگوں کے لیے, جہنم گنہگاروں کے لیے میں نے بنائی ہے. یہ ہے الذین یؤمنون بالغیب, کہ وہ لوگ جو غیب پر ایمان لاتے ہیں. اور صحابہ نے اس کی مثال بیان کی. ایک
حدیث میں آتا ہے دفع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی یہودی سے ایک گھوڑا خریدا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اس کے تجھے اتنے پیسے دیتا ہوں 2 درہم 3 درہم جتنے بھی. اس سے بات ہو گئی, گھوڑا خرید دیا تو کہا اللہ کے رسول نے یہودی کو ذرا 1 منٹ رکیے, میں گھر سے جا کر اس کی قیمت لے کر آتا ہوں. نبی علیہ السلام نے بتایا تھوڑی دیر رک جا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گئے, پیچھے سے کوئی اور شخص آیا اس یہودی کے پاس, کہا یہ گھوڑا لینا ہے. اس نے کہا کتنے میں لوگ, تو اس نے زیادہ قیمت لگا دی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے. اس نے کہا ٹھیک ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے, قیمت دینے لگے, یہ لے لو قیمت اور میرا گھوڑا دو. تو یہودی منکر ہو گیا. اس نے کہا آپ نے مجھ سے گھوڑا نہیں خریدا, نہ میں نے آپ کو بیچا ہے, میں نے جس کو بیچا ہے. اب وہ دنیا کی لالچ میں, زیادہ قیمت کی لالچ میں منکر ہو گیا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے, اللہ کے نبی تھے, ان کی سچائیاں دشمنوں کے اندر اور بے ایمانوں کے اندر بھی مشہور تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی جھوٹ نہیں بولتے. صادق اور امین ہیں, صحابہ بھی جمع ہو گئے, سب مخالفین بھی جمع ہو گئے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے بھی آپ کے ساتھ جمع ہو گئے. اور یہ مسئلہ ہو گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میں نے بڑا خریدا ہے. اس نے کہا آپ نے نہیں خریدا, کوئی آپ کے پاس گواہ ہے اس خرید و فروخت کا, کوئی ایک گواہ پیش کر دو تو میں مان جاؤں گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی گواہ نہیں تھا. ایک صحابی تھے حضرت خزیمہ بن ثابت انصاری رضی اللہ تعالیٰ, انہوں نے فرمایا ہاں میں گواہی دیتا ہوں کہ میرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گھوڑا خریدا. تو وہ یہودی ناکام ہو گیا اور اس کو مجبوراً گھوڑا دینا پڑا. لیکن وہ بڑا پشیمان ہوا, اس نے کہا یہ موجود ہی نہیں تھا, لیکن اس نے گواہی دے دی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خزیمہ بن ثابت انصاری کو بات بلایا, کہا اے خزیمہ آپ نے گھوڑا خریدتے وقت وہاں پر آپ موجود نہیں تھے, میں آپ نے دیکھا ہے, کیوں گواہی دی, آپ نے میری اس بات کی گواہی کیوں دی؟ فرمایا اللہ کے رسول آپ نے ہمیں کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے, عرش پر ہے, ہم نے بن دیکھے اس کی گواہی دی. آپ نے ہمیں کہا کہ جنت اور جہنم ہے, ہم بن دیکھے اس پر ایمان لائے ہیں. آپ نے اپنی نبوت کا اعلان کیا ہے, ہم بن دیکھے آپ پر ایمان لے رہے ہیں کہ واقعی آپ سچ بولتے ہیں. تو اگر آپ نے کہا ہے میں نے گھوڑا خریدا ہے, اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ جھوٹ کیسے بول سکتے ہیں؟ آپ کے منہ سے اس وقت جھوٹ کیسے نکل سکتا ہے؟ میں خزیمہ بن ثابت انصاری بن دیکھے یہ گواہی دیتا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گھوڑا خریدا. اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابی کی ادا بڑی پسند ہے کہ میرا صحابی مجھ پر اتنا ایمان لاتا ہے. فرمایا اے لوگوں سن لو, آج سے جہاں پر اللہ تعالیٰ نے کسی موقع پر گواہی کے لیے 2 مردوں کی شرط رکھی ہے, وہاں پر میرا ایک خزیمہ بن ثابت انصاری اکیلا گواہی دے گا, اور اسے کہنے کی گواہی 2 کے برابر ہوگی. ان صحابی کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ خزیمہ بن ثابت انصاری اکیلے کی گواہی جو تھی نا وہ 2 کے برابر ہے. حضرت فاروق رضی اللہ تعالیٰ جب قرآن جمع کر رہے تھے تو قرآن کی آیت صحابہ مختلف لوگوں کے پاس, کسی صحابی کو کچھ ایسا یاد ہے, کسی کو کچھ یاد. عمر فاروق رضی اللہ عنہ سنتے تھے اور دوسرے صحابہ کی گواہی دیتے تھے کہ کیا واقعی یہ آیت جو قرآن کی آیت صحیح پڑھتا ہے, یہ حدیث صحیح پڑھتا ہے. تو خزیمہ بن ثابت انصاری کو اپنی مجلس میں بٹھاتے تھے اور جہاں پر 2 لوگوں کی ضرورت ہوتی وہاں آنے کا کہتے خزیمہ سے گواہی لیا کرتے تھے, کیونکہ انہوں نے سنا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ایک ہی گواہی کو 2 کے برابر کہا. میرے محترم بزرگ بھائیو, اس لیے ان کی طرح ایمان لائیے, صحابہ کی طرح ایمان لائیے. اللہ نے ویسے تو نہیں فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا. اگر ہدایت یافتہ ہونا چاہتے ہو صحابہ کی طرح ایمان, کسی جماعت کی طرح نہ لاؤ, کسی گروہ کی طرح نہ لاؤ. ایک ہی جماعت اور ایک گروہ ہے جس کی ایمان کو اللہ نے معیار بنایا ہے, وہ صحابہ کرام کی جماعت, ان کی طرح ایمان لاؤ جو دل دے کے ایمان لایا کرتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان سے کبھی بھی جھوٹ نہیں نکلتا. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کچھ لوگ آئے تھے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معراج کر کے آئے اور کہا کہ ایک رات کے اندر کچھ گھڑی سب تو آسمان سے ہو کر آئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, مشرکین نے کہا یہ دیکھو, وہ پہلے ایسی باتیں بولتے تھے جس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مذہب ہے کہ لوگ ان کے اوپر سے یقین نہ کریں. انہوں نے کہا یہ ایسی باتیں کر رہا ہے کہ آج جس کے اپنے لوگ بھی اس کا ساتھ چھوڑ دیں. سات و آسمان اتنی بلند رہے رات میں واپس آ سکتا ہے, یہ کیسی بات ہے؟ تو بکر صدیق کے پاس گئے, ابو جہل اور اس کی جو ساتھی تھے, انہوں نے کہا آج دیکھتے ہیں صدیق اکبر کتنا سچا ہے, اس پر ایمان لائے. وہ اس بات پر ایمان نہیں لائے اور جا کر کہا اگر کوئی شخص یہ کہے کہ میں ایک رات, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کہا, اگر کوئی شخص یہ کہے کہ میں ایک رات سات و آسمان کی سیر کر کے واپس آیا ہوں تو یہ بات مانو گے؟ بکر صدیق نے فرمایا نہیں, یہ تو ہمارے ذہن مانتے ہی نہیں, وہ اتنا بھی کیا کرتا ہے جو ایک رات کے اندر سات و آسمان سے جنت و جنت دیکھا. انہوں نے کہا جس نبی پر تم ایمان لاتے ہو محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہی دعویٰ کرتا ہے کہ اس نے ایک رات کے اندر سات و آسمان کو جنت و جنت کی سیر کی. تو ابو بکر صدیق نے فرمایا کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کی ہے تو میں ابو بکر اس پر ایمان لاتا ہوں.
اس لیے محدثین فرمایا کرتے ہیں معراج کی سب سے پہلے تصدیق کون کرنے والا تھا؟ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ۔ انہوں نے کہا کہ نبی یہ بات کرتا ہے تو ابوبکر صدیق اس کے اوپر ایمان لائے بغیر کامیاب کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ ابوبکر صدیق کا ایمان میرے محترم بزرگوں بھائی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا صدیق ہے، تو تصدیق کرتا ہے، تو سچا ہے، سچائی کی تصدیق کرتا ہے۔ اور آج آخری بات کرتا ہوں کہ صدیق اکبر صحابی عظیم صحابی، ان جیسے صحابہ کی ایمان کے بارے میں لوگ بار بار شک کرتے ہیں، نعوذ باللہ وہ عادل نہیں، وہ بے انصاف تھے، ان کا ایمان نہیں تھا۔ جو ابوبکر صدیق کی ایمان میں شک کرے اس کا اپنا ایمان کافی ہے، یہ بدعت ہے۔ اگر کائنات کے اندر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مومن نہیں ہے تو پوری کائنات میں کوئی بھی مومن نہیں۔ اگر ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسلام کی تاریخ سے ایمانداری سے نکال دیا جائے تو کائنات میں کوئی بھی ایماندار نہیں بنتا۔ میرے محترم بزرگوں بھائیو، اپنے ایمان بچانے کے لیے ابوبکر صدیق کی ایمان پر ایمان لانا ضروری ہے، تمام صحابہ کی ایمان پر ایمان لانا ضروری ہے۔ تو اس لیے ان کا بھی ایمان کا درجہ کتنا بڑا ہے، ایمان زیادہ بھی ہوتا ہے اور کم بھی ہوتا ہے، اور ہمارا ایمان کم ہو، یہ مسئلہ یاد رکھنا چاہیے۔ ایمان کے اندر کمی بیشی ہونا یہ قرآن کا اصول ہے۔ اس لیے ایک وہ شخص جو اللہ کے نبی کے دور کا مسلمان ہے اس کا ایمان اور ہمارا ایمان برابر ہو سکتے نہیں ہو سکتے۔ احناف کے یہاں یہ فقہ ہمیں کا اصول ہے کہ وہ ایمان میں کمی اور زیادتی کے قائل نہیں، وہ کہتے ہیں ایمان ایک چیز ہے، یا تو انسان سیدھے سے مومن ہے یا سیدھے سے کافر ہے، کمی زیادتی نہیں ہوتی۔ لیکن قرآن مجید کی آیات اس پر دلالت کرتی ہیں، فرمایا الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، وہ لوگ جن پر اللہ کی قرآن کی آیات تلاوت کی جائیں تو ان کے دلوں کے اندر اللہ کا ڈر آتا ہے۔ وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا، اور جب قرآن مجید کی آیات پڑھی جاتی ہے تو ان کا ایمان زیادہ ہوتا ہے۔ اس لیے ایمان زیادہ بھی ہوتا ہے اور ایمان کم بھی ہوتا ہے۔ ہمارے ایمان کا جو لیول ہے، ہمارے ایمان کا جو درجہ ہے وہ بہت کم، ہم صحابہ کی ایمان کی طرح ایمان لا سکتے ہیں۔ آپ نے مشہور ایک صحابہ کرام کو جو گستاخی کرنے والا ہے، مشہور ہے سوشل میڈیا پر، یہ مرزا انجینئر محمد علی مرزا، اس کے بھی ایک غلط قول آپ نے سنا ہوگا، تو صحابہ کے بارے میں کوئی موقع نہیں چھوڑتا جس کے اوپر وہ صحابہ پر تان کرے۔ تو اس میں یہ اصول بنایا تھا، وہ کہتے ہیں کہ جو صحابہ اس دور کے اندر زبانی قرآن پڑھا کرتے تھے کیونکہ وہ حافظ تھے، تو آج کے دور میں اگر کوئی شخص اوپر قرآن دیکھ کر پڑھے، موبائل سے دیکھ کر پڑھے یا مقصد سے دیکھ کر پڑھے، دل سے پڑھے، تو اس کو زیادہ ثواب ملتا ہے۔ اس نے کہا ہے کہ یہ بات ہم نے سنی ہوگی، وہ کہتا ہے کہ جب وہ اصولی طور پر ایک جگہ قرآن کو دیکھ بھی رہا ہے، پڑھ بھی رہا ہے، اس کو ڈبل ثواب، اور وہ شخص جو کہ زبانی قرآن پڑھ رہا ہے اس کو تو وہ ثواب نہیں مل سکتا۔ اس نے کہا اگرچہ ان کے ایمان اور تقوی پر ہم نہیں پہنچ سکتے، لیکن اصولی طور پر اس شخص کو ثواب زیادہ ملے گا جو شخص آج کے دور میں قرآن دیکھ کر پڑھ رہا ہے، اور صحابہ جو زبانی پڑھتے تھے ان کی وجہ سے اس کو زیادہ ثواب ملے۔ اب اس نے یہ بات کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کی عظیم گستاخی کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میرے ایک ادنا صحابی ایک آدھا مد یا ایک مد جو خرچ کرے اور تم میں سے کوئی میرا امتی اور پورا اور پہاڑ کے برابر سونا خرچ کرتے ہیں تب بھی میرے اس صحابی کے عمل کے برابر نہیں ہو سکتے۔ تو اس لیے میرا محترم بزرگوں بھائیوں، یہ اپنے اصولوں سے صحابہ کرام کی ایمان کے بارے میں شک کرنا اور جو ہم کو برتاؤ کرنا یہ اسلام کا طریقہ نہیں ہے۔ ہمیں نبی پر اس طرح ایمان لانا ہے جس طرح صحابہ لائے، بن دیکھی ایمان لانا ہے، اور نبی کی زبان کے اوپر ایمان لانا یہی مومن کی نشانی ہے۔ صحابہ کرام کیسے ایمان لائے تھے اس طرح ہمیں ایمان کو، صحابہ کے ایمان کو ہمارے لیے نمونہ قرار دیا جائے۔ تو اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر صحیح معنوں پر ایمان لانے کی توفیق عطا فرمائے۔ الہ العالمین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، صحابہ کے ایمان کو اپنے نمونہ بنانے کی توفیق عطا فرمائے، وہی کامیاب کی بات ہے۔ اللہ مجھے آپ کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔